السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، سامعین و سامعات، آج میں آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو ہے اے لوگو دعا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی سمجھنے والا ہے۔ دعا کہتے ہیں پکارنا، عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ندا لگانا، اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اور اسی طریقے سے گریہ وزاری کرنا، اسی طریقے سے اسے یاد کرنا، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کے دوران اور اپنی خوشی کے دوران اس کا شکر ادا کرنا، اسی طریقے سے اپنی تکلیف اور پریشانی، ابتلا و آزمائش کے وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنا۔ چونکہ اللہ رب العزت نے یہ تعلیمات قرآن کریم کے اندر دی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کریم کے ذریعے سے ہی آپ حضرات کے درمیان وہ باتیں وضاحت کروں۔ بہت ہی مختصراً، بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں لا سکتی ہے، ہماری زندگی چین و سکون، امن و راحت میں گزر سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب آزمائش میں ڈالے گئے تو انہوں نے اللہ کو یاد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا، فاستجبنا لہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو یاد کیا، رب لا تذرنی فردا، اے اللہ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑنا، تو فاستجبنا لہ بھی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو اپنی تکلیف، اپنی پریشانی کے وقت یاد کیا اور وہ دعاؤں کے ذریعے یاد کیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہوا، انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کری اور اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی ٹکڑی بھر جماعت اگر یہ آج ختم ہو گئی تو اس سرزمین پر کوئی تیری عبادت کے لائق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ میرے عزیزو، پتہ یہ چلا کہ دعا کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب اے نبی کائنات میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری باتوں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، وہ رشد و ہدایت پر آ جائے۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین۔ سورہ غافر آیت نمبر 60 آپ اٹھائیں اور پڑھیں اور مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس چیز کی تلقین کر رہا ہے کہ بندو مجھ سے میری عبادت اور یعنی دعا بھی ایک عبادت ہے، جس طریقے سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ
الدعاء هو العبادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا یہ در حقیقت عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یکتا جانیں، اور دعا یہ ہم کو سکھلاتی ہے یکسوئی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا ہم کو رزق کی فراوانی عطا کرتی ہے، تکلیف اور پریشانی سے نجات دیتی ہے، دعا ہم کو گناہوں سے نجات دلاتی ہے، دعا ہم کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، دعا ہم کو جہنم سے نجات دلاتی ہے، دعا یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا یہ مریض کو شفا یابی عطا فرماتی ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، شرط اس بات کی ہے کہ وہ توکل، وہ یقین کامل، وہ اللہ رب العالمین سے ایمان بالجزم، اور اس کے ساتھ اس کا اٹوٹ بندھن اتنا ہی سخت ہو کہ اس کا یقین کامل ہو کہ مجھے اللہ رب العالمین ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس چیز کی تلقین کری کہ اے نبی کائنات، آپ بندوں کو بتلاؤ کہ وہ مجھ سے مانگے۔ ایون اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اگر جوتے کا ایک تسمہ، ایک فیتہ بھی اگر مانگنا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا سماج اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، آج تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، آج کئی معاشرے کے اندر کئی تکلیف اور کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگ در در کی چوکھٹوں پر جا کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جبین نیاز کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کو چھوڑ کر کے وہ غیر اللہ کی در پر جا کر کے اس کی نظر و نیاز کرتے ہیں، اس سے دعائیں، اس سے استغاثہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پہ صراحتاً اس چیز کی تلقین کری کہ بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، میں تمہارے علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ دلوں میں کھٹکا، ہم نے دعا کی، اللہ رب العالمین اسے قبول کرنے والا ہے۔ رات کے اندھیرے کے اندر اور دن کی روشنی کے اندر بھی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا تین ایسی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے، تین لوگوں کی ایسی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ دعوت الوالد لولدی، کہ والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرے۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا جب وہ سفر میں ہو وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعوت الصائم، جب روزہ دار اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ قبولیت کی گھڑی میں سے ایک گھڑی یہ بھی ہے کہ جمعہ کا دن ہو اور ممبر پر خطیب کے بیٹھنے سے پہلے وہ بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس میں وہ دعائیں مانگے اللہ رب العالمین سے۔ اسی طریقے سے سحر کے وقت وہ اللہ رب العالمین سے دعائیں مغفرت کرے، اللہ رب العالمین سے اپنی گریہ وزاری کرے، اپنی تکلیف، اپنی پریشانیوں کو بتلائے، اور اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے کہ دیکھو بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کی دعا کو قبول نہ کروں، یہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین سے جڑنے کا، اللہ رب العالمین سے اس کے تعلقات بڑھانے کا۔ کہ ہمارے پاس تو اسلام کا کانسیپٹ ایک دم واضح ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا واضح طور پہ بیان فرمایا۔ ہم دنیاوی مشاغل کے اندر ہوتے ہیں، ایک مالک اگر ہمیں بولتا ہے کہ تم مجھ سے مانگنا، ہم اس سے کتنی توقع لگا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم مال زر اس سے کما سکتے ہیں، ہم اپنے گھر اور عمارتیں بنا سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک مالدار قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کے ہم ماتحتی میں اگر کام کرتے ہیں، وہ اگر ایک وعدہ کر لیتا ہے تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے بیجا توقعات بھی رکھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین، یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، موجود ہے، جو دعاؤں کو سنتا ہے، جو ہر وقت ہر لمحے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آئیں ہم اس مالک حقیقی سے دعا مانگیں، ہم اس مالک حقیقی سے اپنے رشتوں کو جوڑیں۔ دعا یہ اتحاد و اتفاق کا درس دیتا ہے، یہ توحید کا درس دیتا ہے، یہ شرک سے نکالتا ہے، یہ شرک کی غلاظتوں سے نکالتا ہے، وہ اللہ کی طرف جوڑتا ہے رشتے کو۔ تو میرے عزیزوں، ناظرین اکرام، سامعین و سامعات، یہ آخری بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ معصوم عن الخطا ہے، کہتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو۔ فانی اتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، کہ میں پورے دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ سوچیں آپ، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں،
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسول کا کیا طریقہ کار رہا ہے، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور ساری چیزیں میں نے مختصراً آپ حضرات کے درمیان رکھی کہ اللہ کے نبی کیسے اللہ رب العالمین سے دعا و استغفار کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دن بھر کے اندر ہر لمحے اللہ رب العالمین سے اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی تحمید، اس کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر و اذکار کرے، اس سے توبہ و استغفار کرے، اس سے اپنی گناہوں کی، اپنی تکلیفوں کی، اپنی پریشانیوں کی، اپنی بے روزگاری کی اور اپنی بیماریوں کی، اپنی بے روزگاری کی، اپنے قرض کی، تمام تکلیفوں، تمام پریشانیوں کا اگر ہم کوئی حل پاتے ہیں تو وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجھے پکارنے والا بنائے، اللہ رب العالمین کو ہم پکارے اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کا قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور اللہ ہماری چھوٹی بڑی لغزشوں خطاؤں کو تو درگزر فرما۔ اسی طریقے سے اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں تو صراط مستقیم پر لیا اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر فرما، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔